जरूर इस लड़की में कोई नुक्स होगा, वरना किसी कवारे के साथ रुखसत होती। 19 साला महरोश की शादी टूटने पर इसे फहाम कुरैशी की दुल्हन बना दिया गया, जो अपने तीनों बच्चों को बारात के साथ लाया था। तभी औरतें इसके नसीब पर अफसोस कर रही थीं। थैंक यू बाबा, हमें इतनी पारी मामा देने के लिए। वो तीनों दुल्हन बनी महरोश के गले से लिपटे इसे बेतहाशा प्यार कर रहे थे। चलो नचो, मामा को तंग नहीं करो, अपने रूम में जाओ। फहाम कुरैशी की एक आवाज पर वो तीनों बाहर भागे। आया जी, बच्चों को सुबह तक अपने पास रखें। फहाम की रोबदार आवाज पर महवेश ने पहली बार सर उठाकर बगौर इसे देखा। ब्लैक शेरवानी में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। महरोश को खासी हैरत हुई, क्योंकि वो तीनों बच्चे सामले सलोने थे, जबकि जरूर इस लड़की में कोई नुक्स होगा, वरना किसी कवारे के साथ रुखसत होती। ये जुमला महरोश के कानों में बार बार गूंज रहा था, जैसे किसी ने इसके दिल के अंदर एक ही बात को लिख कर छोड़ दिया, जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं सकती थी। अभी चंद घंटे पहले तक वो अपने आप को एक आम सी 19 साला लड़की समझ रही थी, जिसके दिल में शादी के हवाले से बेशुमार ख्वाब थे, जिसे अपनी शादी के जोड़े को देखकर शर्माते हुए अपनी सहेलियों की बातें सुनी थी, जिसे अपने होने वाले शौहर के साथ एक पुरसकून जिंदगी का तस्वर किया था, मगर फिर अचानक सब कुछ बदल गया था। निकाह के करीब पहुंचकर वो रिश्ता टूट गया था। वजह इतनी मामूली थी कि इसे समझ नहीं आई थी कि इस मामूली से वजह ने इसकी पूरी जिंदगी को इतना बड़ा जख्म कैसे दे दिया। घर की औरतों की नजरें इसे पहले दिन से अजीब महसूस हो रही थी। कोई इसे देखकर आह भरती थी, कोई धीमी आवाज में कुछ कहती थी, कोई इसके करीब आकर हमदर्दी जताती थी। महरोश सब कुछ सुन रही थी, सब कुछ महसूस कर रही थी, फिर भी वो खामोश बैठी थी, क्योंकि इसके पास कहने को कुछ नहीं था। इसे मालूम नहीं था कि चंद ही लम्हों बाद इसकी जिंदगी एक ऐसे शख्स से जुड़ने वाली है जिसे वो जानती तक नहीं थी। फहाम कुरैशी, ये नाम इसने पहली मर्तबा इस दिन सुना था। इस नाम के साथ बहुत सी बातें भी इसके कानों तक पहुंची थीं। फहाम कुरैशी एक सख्त मिजाज इंसान था। वो अपनी बात मनमाना जानता था। खानदान में इसकी खास इज्जत थी। लोग इसके सामने बहुत सोच समझकर बात करते थे। इसकी जिंदगी पहले एक मोड़ से गुजर चुकी थी। इसके 3 बच्चे थे। शायद इसलिए जब इसकी बारात घर के दरवाजे पर पहुंची तो औरतों की नजरें महरोश पर जम गईं। किसने अफसोस से सर हिलाया था, किसी ने आहिस्ता से कहा था, बेचारी की किस्मत ही ऐसी थी। महरोश ने वो बात भी सुन ली थी। इसने पलकें झुका ली। इसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा था। ऐसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी की बीवी बनने की बजाय किसी की मजबूरी बनकर जा रही हो। इसके हाथों पर लगी मेहंदी अभी ताजा थी। इसके माथे पर सजी झूमर अभी अपनी जगह पर थी। सुर्ख लिबास में वो वाकई दुल्हन लग रही थी, मगर दिल के अंदर किसी जश्न की रोशनी नहीं थी। फिर वो लम्हा आया जब फहाम कुरैशी के तीनों बच्चे इसके करीब आए। तीनों की आंखों में ऐसी मासूम खुशी थी जिसने महरोश के दिल को पहली मर्तबा इस शाम जरा सा नरम किया। वो तीनों इसके गले से लिपट गए। थैंक यू बाबा, हमें इतनी प्यारी मम्मा देने के लिए। महरोश के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया। मम्मा, ये लफ्ज इसने कभी अपने लिए नहीं सुना था। इसने बेख्तियार तीनों बच्चों को देखा। इनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे इन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। एक बच्चा इसके दुपट्टे को थामे हुए था, दूसरा इसके हाथों पर लगी मेहंदी देख रहा था, तीसरा मुसलसल इसके करीब होने की कोशिश कर रहा था। महरोश की आंखें भीगने लगी। वो इन बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। इसने धीरे से इनके सरों पर हाथ रखा। फहाम कुछ फासले पर खड़ा इन्हें देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। ब्लैक शेरवानी में इसकी शख्सियत बहुत बावकार लग रही थी। चौड़े कंधे, बुलंद कामत जिस्म, सख्त नकूश, गहरी आंखें, चेहरे पर ऐसी संजीदगी जिसने महरोश को बेख्तियार अपनी तरफ मतवज्जो किया। फिर फहाम की आवाज सुनाई दी, चलो बच्चों, मामा को तंग नहीं करो, अपने रूम में जाओ। तीनों बच्चे फौरन सीधे हो गए। आया जी, तीनों एक साथ बोले, फिर छोटे छोटे कदमों से कमरे से बाहर भाग गए। महरोश इन्हें जाते हुए देखती रही। कमरे में अचानक खामोशी उतर आई।
ऐसे लम्हे फहाम ने अपनी वालदा की तरफ देखा। आया जी, बच्चों को सुबह तक अपने पास रखें। इसकी आवाज में ऐसा रोब था कि कमरे में मौजूद औरतें भी खामोश हो गईं। महरोश ने पहली मर्तबा पूरी तरह सर उठाया। इसकी नजरें फहाम के चेहरे पर जा ठहरी। वो चंद लम्हे से बगौर देखती रही। ये वो शख्स था जिसके नाम से आज इसकी जिंदगी वाबस्ता हो गई थी। वो इसे देखकर हैरान थी। इसके जहन में एक सवाल बार बार उभर रहा था। फहाम के तीनों बच्चे सांवले सलोने थे। फहाम खुद भी बहुत गोरा और सफेद रंगत का मालिक था। फिर महरोश की नजर अपने हाथों पर पड़ी। इसकी रंगत बहुत साफ थी, चेहरा दूधिया था, आंखें बड़ी थीं, बाल स्याह थे। इसके चेहरे पर दुल्हन की शर्मीली कैफियत अभी बाकी थी। इसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। इसे महसूस हुआ जैसे फहाम ने इसकी हैरानी महसूस कर ली हो। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। फहाम ने इसे गौर से देखा। महरोश की उंगलियां बेख्तियार आपस में उलझ गई थीं। दिल की धड़कन तेज थी। वो इस अजनबी शख्स के सामने बैठी थी जिसे चंद घंटे पहले तक वो जानती भी नहीं थी। इसके दिल में खौफ भी था, बेयकीनी भी थी, एक अजीब सी घबराहट भी थी। फहाम ने आहिस्ता से पूछा, तुम बहुत परेशान हो? महरोश ने चौंक कर इसे देखा। वो जवाब देना चाहती थी मगर आवाज गले में अटक गई। फहाम ने इसकी खामोशी को समझ लिया। मुझे मालूम है ये सब अचानक हुआ है। महरोश की पलकें लर्ज गईं। वो पहली मर्तबा महसूस कर रही थी कि शायद ये शख्स सिर्फ सख्त मिजाज नहीं है, शायद इसके अंदर कोई ऐसी बात भी है जिसे वो भी जान नहीं पाए। फहाम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं तुमसे किसी जवाब की तवक्को नहीं कर रहा। महरोश ने नजरें झुका ली। इसकी आंख से एक आंसू गिरा। फहाम की नजर इस आंसू पर पड़ी। इसके चेहरे की सख्ती पहली मर्तबा जरा सी कम हुई। महरोश, इसने अपना नाम इसकी जुबान से सुना तो इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। फहाम ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हें इस घर में किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। महरोश ने बेख्तियार आंखें उठाई। फहाम की नजरें इस पर जमी थीं। लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। महरोश के होंठ हिले मगर कोई लफ्ज बाहर न आया। फहाम ने एक कदम पीछे हटकर इससे कुछ फासले की राह दी। आज जो हुआ है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी मर्जी से भी नहीं हुआ। अब जो रिश्ते हमारे दरमियान कायम हो चुके हैं, इसे इज्जत से निभाना मेरी जिम्मेदारी है। महरोश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नहीं जानती थी कि ये आंसू दुख के थे या इस अजीब इत्मीनान के जिसकी इससे इस वक्त शदीद जरूरत थी। फहाम ने रुख मोड़ लिया। आराम करो, तुम बहुत थक चुकी हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। महरोश ने पहली मर्तबा से जाते हुए देखा। इसके दिल में एक सवाल उठा, क्या वाकई ये शख्स इतना बुरा था जितना सब इसे बता रहे थे? वो सवाल अभी बेजवाब था। फहाम दरवाजे तक पहुंचा, फिर रुक गया। इसने पलटकर महरोश को देखा। बच्चों को देखकर घबराना मत, वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। महरोश के दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इसने पहली मर्तबा बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, जी। फहाम चंद लम्हे से देखता रहा, फिर खामोशी से बाहर चला गया। महरोश अकेली रह गई। इसने अपने हाथों की मेहंदी देखी, फिर अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। आज इसकी शादी जरूर हुई थी मगर इस शादी में मोहब्बत का कोई वादा नहीं था, सिर्फ एक अजनबी शख्स था। 3 मासूम बच्चे थे, एक नया घर था, एक नई जिंदगी थी। महरोश को नहीं मालूम था कि इस रात इसकी किस्मत ने इसके लिए जो दरवाजा खोला है, इसके पीछे दुख भी है, आजमाइश भी है, मोहब्बत भी है, ऐसे राज भी हैं जो आने वाले दिनों में इसकी पूरी दुनिया बदल देने वाले हैं। सुबह हुई तो महरोश पिछली रात के वाकयात जैसे भूल ही गई थी। आंख खुली तो चंद लम्हों तक वो छत को देखती रही। फिर अचानक इसकी नजर अजनबी कमरे की दीवारों पर पड़ी। पर्दों से आती हुई हल्की धूप कमरे में फैली हुई थी। बिस्तर की चादरें भी इसके लिए नई थी। सामने रखी हुई मेज पर इसका सामान रखा था। चंद लम्हों तक वो खामोशी से इर्द गिर्द देखती रही। फिर इसे अचानक सब कुछ याद आ गया। इसकी शादी हो चुकी थी फहाम कुरैशी के साथ। महविश एकदम उठकर बैठ गई। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रात के सारे वाकयात एक एक करके इसके जहन में आने लगे।
وہ اجنبی گھر، وہ 3 معصوم بچے، فہام کا روبدار لہجہ، اس کا خاموش رویہ، پھر وہ بات جس نے اسے سب سے زیادہ حیران کیا تھا کہ فہام نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے اس گھر میں کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہروش نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ فہام وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بستر پر بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، بالوں کو ہاتھ سے سنوارا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ فہام کہاں گیا ہے کہ دروازہ کھولا۔ فہام اندر آیا۔ شاید وہ ورزش کر کے واپس آیا تھا۔ اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، لباس پسینے کی وجہ سے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ مہروش کی نظر بے اختیار اس پر پڑی۔ پہلی مرتبہ اس نے فہام کو اتنے قریب سے غور سے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا، مگر خود کو بہت فٹ رکھتا تھا۔ اس کے پیٹ پر نمایاں ابھرے ہوئے بنے ہوئے تھے۔ مہروش نے انہیں چند لمحے حیرت سے دیکھا، پھر اچانک سے اندازہ ہوا کہ یہ ورزش سے بنے ہوئے 6 پیکس تھے۔ اس کے ذہن میں عجیب سا سوال آیا، یہ آدمی 3 بچوں کا باپ ہو کر اتنا فٹ کیسے رہتا ہے؟ وہ شاید کچھ زیادہ ہی دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ فہام نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت آئی۔ مہروش کو احساس ہوا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھایا، بغیر کچھ کہے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ فہام کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی دوسرے باتھ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فہام واپس کمرے میں آیا تو مہروش بھی نہا دھو کر تیار کھڑی تھی۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر صبح کی تازگی تھی، آنکھوں میں ابھی بھی جھجک باقی تھی۔ فہام نے اسے دیکھا۔ ناشتہ نیچے ٹیبل پر کریں گے، بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ مہروش نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دونوں نیچے آ گئے۔ جیسے ہی بچے مہروش کو دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ 6 سالہ بیٹی سب سے پہلے اس کے پاس آئی۔ اس نے مہروش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 4 سالہ بیٹا بھی فوراً اس کے قریب آ گیا۔ 2 سالہ بچہ ابھی پوری طرح صاف بول نہیں پاتا تھا، مگر وہ بھی اپنے ننھے قدموں سے چلتا ہوا مہروش تک پہنچ گیا۔ مہروش کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تینوں بچے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کسی نے اس کے دوپٹے کو چھوا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مہروش کے دل میں عجیب سی گرمی اتر رہی تھی۔ اس سے کل تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں کیسے رہے گی۔ آج صبح سے لگ رہا تھا کہ جیسے بچے اسے پہلے ہی اپنا سمجھ چکے۔ فہام خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر بچے ایک ترتیب سے بیٹھ گئے۔ مہروش ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ فہام خاندان کے سربراہ کی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کی موجودگی سے پورے ماحول میں ایک عجیب سا وقار محسوس ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد ناشتہ شروع ہوا۔ بچے کبھی مہروش کو دیکھتے، کبھی اپنی پلیٹ کو دیکھتے۔ 6 سالہ بیٹی بار بار مہروش سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہی تھی۔ 4 سالہ بچہ اپنی کسی چیز کی طرف اس کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 سالہ بچہ اپنی نشست پر بیٹھا مہروش کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مہروش پر بچے کو محبت سے جواب دیتی رہی۔ فہام خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں کئی مرتبہ مہروش کے چہرے پر ٹھہری۔ مہروش نے محسوس کیا تو نظریں جھکا لیں۔ ناشتہ ختم ہوا تو فہام نے ہاتھ صاف کیے۔ کرسی سے اٹھنے سے پہلے اس نے بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں، آج آیا کے ساتھ ہی رہیں گے، تم لوگ گھر میں رہنا۔ تینوں بچوں نے بیک وقت فہام کی طرف دیکھا۔ پھر فہام نے مہروش کو مخاطب کیا، تو میرے ساتھ باہر چلو گی؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مہروش کا دل ایک دم دھڑکا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فہام اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے، اسے کس بات کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، مگر فہام کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جس نے اسے فوراً سمجھا دیا کہ بات معمولی نہیں ہے۔ مہروش نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ فہام نے مختصر سا سر ہلایا۔ تیار ہو جاؤ۔ مہروش اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے دل میں کئی سوال پیدا ہو چکے تھے۔ فہام اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ اس کے ماضی سے متعلق کوئی بات تھی؟ اس کی شادی کے بارے میں کوئی حقیقت تھی؟ یا پھر ان 3 بچوں کے بارے میں کوئی ایسی بات تھی جس سے وہ ابھی تک بے خبر تھی؟ مہروش نے فہام کی طرف دیکھا۔ فہام پہلے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔
اس کے قدموں میں معمول کی مضبوطی تھی۔ مہروش نے ایک گہری سانس لی، پھر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ مہروش گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ فہام اسے آخر کہاں لے کر جا رہے۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے مہروش سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بعد راستے بھر وہ خاموش رہا تھا۔ مہروش نے بھی کئی مرتبہ چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، مگر ہر مرتبہ اس کی جھجک اسے روک دیتی تھی۔ گاڑی شہر کے مصروف سڑکوں سے نکل کر نسبتاً پرسکون راستے پر آ گئی تو مہروش نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ارد گرد کا منظر آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ بلند عمارتیں پیچھے رہ گئی تھیں، درختوں کی قطاریں شروع ہو گئی تھیں۔ ہوا میں بھی شہر کی نسبت ایک الگ تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہروش نے دل میں سوچا کہ شاید فہام اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں وہ دونوں سکون سے بات کر سکیں گے۔ پھر اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ شاید یہ اس کے لیے کسی طرح کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ابھی سے اس شادی کو قبول کیے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کتنی تیزی سے بدل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک نہایت خوبصورت جگہ کے سامنے رک گئی۔ مہروش نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ وہ جگہ بے حد پرسکون تھی۔ چاروں طرف سرسبز درخت تھے، درمیان میں خوبصورت سا باغ تھا۔ باغ کے ایک حصے میں لکڑی کی نفیس نشستیں بنی ہوئی تھیں، قریب ہی چھوٹی چھوٹی میزیں رکھی تھیں، پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دور ایک چھوٹا سا فوارہ چل رہا تھا جس کی ہلکی آواز اسے خاموش ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ فہام گاڑی سے اترا، مہروش بھی خاموشی سے باہر آ گئی۔ فہام نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو، مہروش اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے باغ کے خوبصورت کونے میں لے آیا جہاں درختوں کے سائے میں بہت پیاری سی نشست بنی ہوئی تھی۔ فہام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ مہروش بیٹھ گئی۔ فہام نے وہاں موجود ملازم کو اشارہ کیا۔ اس کے لیے جوس منگوایا گیا، ساتھ ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں۔ مہروش نے حیرت سے سب کچھ دیکھا، پھر فہام کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ فہام کرسی پر بیٹھ گیا۔ شادی کے بعد لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، شاید میں تمہیں ہنی مون پر لے جاتا، مگر بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ زیادہ دیر کے لیے ان سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جب تک ہماری شادی کے شروع کے دن ہے، کبھی کبھی ہم دونوں اکیلے باہر آ جایا کریں گے، کبھی بچوں کے ساتھ بھی آ جائیں گے، تمہیں اچھا لگے گا۔ مہروش کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے فہام کی بات عجیب لگی تھی۔ اس نے تو فہام کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا۔ میں نے تو سنا تھا آپ بہت غصے والے ہیں۔ فہام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ فہام ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے مہروش کو مزید حیران کر دیا، کیونکہ اس نے فہام کو ہمیشہ لوگوں کے بیان میں ایک سخت مزاج شخص کے طور پر تصور کیا تھا۔ کیوں؟ غصے والے لوگ اپنی بیویوں کو خوش نہیں رکھتے۔ ہاں، مجھے غصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے۔ مہروش خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، فہام کی پہلی بیوی، وہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ کیا واقعی فہام بہت غصے والا تھا؟ کہیں اس نے غصے میں آ کر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کیا تھا جس کے بعد وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ مہروش کے ہونٹوں تک بات آئی مگر رک گئی۔ فہام نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ مہروش نے نظریں جھکا لی۔ فہام کی آواز میں اب ہنسی نہیں تھی۔ تم میرے بارے میں کچھ سوچ رہی ہو؟ کس نے تمہارے کان بھرے ہیں؟ مہروش خاموش رہی۔ فہام چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر بہت سادہ لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ مہروش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا لگا تھا فہام اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ اس کی پہلی شادی کیسے ختم ہوئی تھی، وہ بتائے گا کہ اس کی پہلی بیوی کہاں گئی۔ تینوں بچوں میں سے سب سے چھوٹا صرف 2 سال کا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ 3.5 سال پہلے تک وہ عورت اس کی زندگی میں موجود تھی۔ پھر اچانک وہ کہاں چلی گئی؟ اس کے ذہن میں سوالات کی کتار لگ گئی، مگر فہام نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے جیسے جان بوجھ کر اس موضوع کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر اس نے جوس کی طرف اشارہ کیا، جوس پیو۔ مہروش نے گلاس اٹھا لیا۔ فہام نے سامنے رکھی ہوئی کھانے کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی کھاؤ، میں نے تمہارے لیے منگوائی ہیں۔ مہروش نے ایک چھوٹا سا نوالا لیا۔ فہام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا اور بہت سنجیدگی سے پوچھا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مہروش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے بارے میں؟ ہاں،
تمہیں کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، تمہیں کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، تم کس چیز سے پریشان ہوتی ہو، تم گھر میں کس طرح رہنا پسند ہے۔ میں روز چند لمحے سے دیکھتی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ اس کی شادی فہام سے بہت اچانک ہوئی تھی، اسے توقع تھی کہ شاید فہام اسے اپنے گھر کے اصول بتائے گا، اپنے بچوں کے بارے میں بات کرے گا، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائے گا، مگر وہ تو الٹا اس کی پسند ناپسند پوچھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، اسے یہ بھی عجیب لگ رہا تھا کہ ایک شخص جو پہلے 3 بچوں کا باپ تھا اور جس کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ گزر چکے ہوں، وہ اس کی معمولی سی پسند ناپسند کو بھی اہمیت دے رہا تھا۔ مہروش نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو یہ سب جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ فہام نے اسے دیکھا، ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب تم میری زندگی کا حصہ ہو۔ مہروش کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ فہام نے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں صرف میری بیوی بن کر ہو، میں چاہتا ہوں تمہیں وہاں سکون ملے، تمہیں جو چیز پسند نہ ہو تم مجھے بتاؤ، جو چیز اچھی لگے وہ بھی بتاؤ۔ مہروش کے دل میں بے اختیار ایک خیال آیا، کسی کی دوسری شادی ہو تو کیا وہ اتنا سوچتا ہے؟ خاص طور پر ایسا شخص جس کے 3 بچے ہوں۔ اس کی زندگی میں پہلے ذمہ داریاں تھیں، پہلے سے ایک گھر تھا، 3 بچے تھے، ایک ماضی تھا جس کے بارے میں مہروش کچھ نہیں جانتی تھی، پھر بھی وہ اس کے لیے وقت نکال رہا تھا، اسے یہاں لے کر آیا تھا، اس کے لیے جوس منگوایا تھا، کھانے کی چیزیں پسند کر کے منگوائی تھیں، اب اس کی پسند ناپسند پوچھ رہا تھا۔ مہروش کو فہام کی یہ توجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ فہام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہروش نے فوراً نظریں جھکا لی، کچھ نہیں، مگر اس کے دل میں بہت کچھ تھا۔ وہ پہلی مرتبہ سوچ رہی تھی کہ شاید فہام قریشی ویسا نہیں تھا جیسا لوگوں نے اسے بتایا تھا، شاید اس شخص کے اندر ایک ایسا فہام بھی تھا جسے دنیا نے کبھی قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں مہروش بچوں کے بہت قریب آ گئی، تینوں بچوں کے لیے اس گھر میں مہروش کی موجودگی کسی خوبصورت تحفے سے کم نہیں تھی، وہ بھی بہت چھوٹے تھے، انہیں محبت کی زبان سمجھنے کے لیے لمبی باتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ مہروش کی مسکراہٹ ان کے لیے کافی تھی، اس کی نرم آواز انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، اس کا ہاتھ ان کے سروں پر پھرتا تو تینوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے۔ 6 سالہ بچی سب سے زیادہ مہروش کے ساتھ رہنے لگی تھی، وہ کبھی اس کے بال بنانے بیٹھ جاتی، کبھی اس کے کپڑے دیکھتی، کبھی اس کے پاس آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی۔ 4 سالہ بیٹا ہر وقت مہروش کے پیچھے گھومتا رہتا تھا، 2 سالہ بچہ تو جیسے مہروش کا سایہ بن گیا تھا، وہ اس کے بغیر چند لمحے بھی نہیں رہتا تھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ تینوں اب اسے مما کہنے لگے تھے۔ شروع میں مہروش ہر بار چونک جاتی، پھر آہستہ آہستہ اس لفظ میں اسے ایک عجیب سی مٹھاس محسوس ہونے لگی۔ ایک دن وہ تینوں بچوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی کھیل رہی تھی، چھوٹی بچی مہروش کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کلپ لگا رہی تھی، 4 سالہ بچہ گیند لے کر اس کے گرد چکر لگا رہا تھا، چھوٹا بچہ اپنے ننھے قدموں سے چلتا ہوا بار بار مہروش کے پاس آتا، پھر ہنستا ہوا پیچھے بھاگ جاتا۔ مہروش بھی بچوں کی طرح ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، ماما مجھے پکڑے، ماما ادھر آئیں، ماما مجھے بھی چاہیے، تینوں کی آوازیں پورے صحن میں گونج رہی تھیں۔ اس وقت فہام دفتر سے واپس آیا، وہ دروازے پر آ کر رک گیا، اس کی نظر سیدھی مہروش پر پڑی، وہ چند لمحوں تک وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مہروش کو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، وہ بچوں میں پوری طرح مشغول تھی، اس کے چہرے پر ایسی بے فکری تھی جو فہام نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس کی ہنسی میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ بچوں کے ساتھ خود بھی بچی بنی ہوئی تھی۔ فہام کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید اس کے گھر میں واقعی رونق واپس آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا، اچانک 4 سالہ بچے نے گیند مہروش کی طرف پھینکی، مہروش اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، فرش پر گیند لڑک گئی، اس نے جلدی سے قدم بڑھایا، اگلے لمحے اس کا پاؤں گیند کے اوپر پڑا، مہروش کا جسم بری طرح لڑکھڑایا، آہ، وہ زمین پر گر گئی۔ فہام ایک دم آگے بڑھا، مہروش نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کندھے میں شدید درد اٹھا تو وہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فہام فوراً اس کے قریب پہنچا، کہاں لگی ہے؟ مہروش نے اپنا کندھا تھام لیا، کندھے پر۔ فہام نے اسے سہارا دیا، چلو میرے ساتھ۔ مہروش درد سے آنکھیں بند کیے اس کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی۔
फहाम इसे सीधा कमरे में ले आया। इसे लगा था शायद मामूली मोच आई होगी, मगर जब महरोश ने अपने सफेद लिबास की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर खौफ फैल गया। कपड़े पर खून का निशान नुमाया हो चुका था। फहाम की आंखें फैल गईं। ये खून कहाँ से आ रहा है? महरोश ने फौरन अपना हाथ कंधे पर रखा। फहाम ने इसे गौर से देखा। मुझे देखने दो। महरोश ने घबरा कर सर हिला दिया। नहीं। फहाम हैरान रह गया। क्यों? महरोश ने नजर झुका ली। आप नहीं देख सकते? फहाम ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेख्तियार इसके अंदाज पर इसे हैरत हुई। ये क्या कर रही हो? कि इस वक्त तुम्हें शर्म का दौड़ा पड़ गया? मुझे देखने दो। महरोश ने मजीद सर झुका लिया। नहीं। फहाम का लहजा संजीदा हो गया। अच्छा चलो मेरे साथ अस्पताल। महरोश ने फौरन सर उठाया। नहीं, मुझे अस्पताल में नहीं जाना। क्यों? वहां डॉक्टर होगा। तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखा सकती। फहाम ने बेयकीनी से इसे देखा। मुझे भी तो नहीं दिखा रही हो। इसका मतलब तुम्हारे लिए मैं और डॉक्टर एक बराबर हैं। मैं कोई गैर हूं तुम्हारे लिए? महरोश खामोश हो गई। फहाम ने कदरे गुस्से से कहा, चुप करके बैठ जाओ। महरोश बच्चों की तरह खामोशी से बिस्तर पर जाकर बैठ गई। फहाम फौरन कमरे से बाहर गया। चंद लम्हों बाद वो मेडिकल बॉक्स लेकर वापस आया। महरोश ने इसे आते जाते देखा तो इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। फहाम ने बॉक्स मेज पर रखा। मुझे जख्म देखना है। महरोश ने घबरा कर अपना लिबास संभाला। लेकिन फहाम ने कैंची उठाई। लेकिन क्या? अगले लम्हे इसने जख्म वाली जगह के करीब कपड़ा एहतियात से काटना शुरू कर दिया। महरोश ने हैरत से इसे देखा। ये क्या? आप मेरी शर्ट क्यों काट रहे हैं? फहाम ने संजीदगी से इसे देखा। और क्या? उतार दूं कमीज? महरोश ने फौरन सर झुका लिया। इसके चेहरे पर शर्म नुमाया हो गई। फहाम ने भी इसके बदलते हुए तासुरात को महसूस किया, मगर इस वक्त इसकी तमाम तवज्जो जख्म पर थी। इसने एहतियात से कपड़ा हटाया। जख्म वाकई गहरा था। फहाम के चेहरे पर परेशानी आ गई। इतनी जोर से गिरी थी? महरोश ने हल्की आवाज में कहा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। फहाम ने मेडिकल बॉक्स खोला। जरा बर्दाश्त करो। इसने रुई पर दवा लगाई। रुई जख्म के करीब पहुंची तो महरोश तरफ उठी। हाय! फहाम ने फौरन हाथ रोक लिया। बस थोड़ा सा। महरोश ने आंखें बंद कर ली। हाय अल्लाह, बहुत जल रहा है। फहाम ने निहायत एहतियात से जख्म साफ किया। इसके हाथ मजबूत थे, मगर इस वक्त इनमें गैर मामूली नरमी थी। वो बार बार महरोश के चेहरे को देखता, इसकी तकलीफ महसूस करता, फिर दोबारा जख्म की तरफ मतवज्जो हो जाता। कुछ देर बाद इसने दवा लगाई, फिर पट्टी करने लगा। महरोश खामोश बैठी रही। फहाम के हाथों की हरकत आहिस्ता हो गई। इसने पट्टी मुकम्मल की। चलामों तक वो इसे देखता रहा। महरोश ने महसूस किया कि फहाम की नजरें इसके चेहरे पर ठहर गई हैं। इसने झिझक कर पूछा, क्या हुआ? फहाम जैसे अचानक अपनी कैफियत से चौंका। अगले लम्हे इसने बेख्तियार झुककर इसकी गर्दन पर एक मुख्तसर सा बोसा दे दिया। महविश एकदम सहम गई। वो फौरन पीछे हट गई। फहाम भी जैसे खुद अपने अमल पर चौंक गया। आई एम सॉरी। महरोश ने इसे हैरत से देखा। फहाम ने नजरें छुड़ा ली। मुझे तुम्हारी गर्दन देखकर कुछ हो गया था। महरोश का चेहरा सुर्ख हो गया। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो शौहर हूं तुम्हारा। महरोश ने फौरन नजरें झुका ली। मुझे शर्म आती है आपसे। फहाम ने इसके चेहरे को देखा। महरोश की आवाज में झिझक थी। आप इस तरह बहक रहे हैं, आपकी तो पहले शादी हो चुकी है। फहाम ने अपना सर पकड़ लिया। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठा रहा, फिर ऐसे संजीदगी से कहा, शादी हो गई है तो पहले तुमसे शादी तो नहीं हुई थी ना? तुमसे तो अब शादी हुई है, तो मेरे लिए मेरी बीवी हो। नहीं हो। महरोश ने हैरत से इसे देखा। ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात कह रही है आपने? फहाम ने इसे बेबसी से देखा। मैंने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन आपने जिस तरह कहा इसका मतलब भी यही है कि तुम मेरी बीवी हो। महरोश ने नाराजगी से रुख दूसरी तरफ कर लिया। फिर भी मुझे शर्म आती है। फहाम ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, आइंदा तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। महरोश खामोश रही। फहाम उठ खड़ा हुआ। इसने मेडिकल बॉक्स बंद किया। अब आराम करो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। कपड़े बदल लो, जख्म पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। महरोश ने खामोशी से सर हिला दिया। फहाम कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो महरोश ने गहरी सांस ली। इसका कंधा अब भी दर्द कर रहा था। दिल में शर्म भी थी, फहाम के रवैये पर हैरत भी थी। ऐसे पहली मर्तबा अंदाजा हुआ था कि इस शख्स के जज्बात शायद इतने सीधे नहीं थे।
जितने वो खुद समझ रही थी। महरोश अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। फहाम इत्तेफाक से बाहर गुजरते हुए दरवाजे के करीब रुक गया था। अंदर से महरोश की आवाज आ रही थी। इसके लहजे में नाराजगी कम थी, हैरत ज्यादा थी, शरारत भी थी, जैसे वो खुद भी अपने साथ पेश आने वाले वाक्य को समझने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है फहाम, कुरैशी को तो शायद खुद भी नहीं पता कि वो क्या है। मुझे तो वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगता। 3 बच्चों का बाप है। शक्ल देखो तो लगता है अभी अभी कॉलेज से निकला है। सुबह वर्जिश करके आया था, फिर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को देखा हो। तो उसी तरह से इसके दोस्त ने कुछ कहा तो महरोश ने फौरन आंखें फैला दी। हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। मुझे देखकर इसकी तो अजीब सी हालत हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। ऊपर से मेरा कंधा जख्मी था। मैं पहले ही दर्द से मरी जा रही थी। जनाब को इस वक्त भी न जाने क्या सूझी। दरवाजे के बाहर खड़े फहाम ने बेख्तियार होंठ भींच ले ताकि इसकी हंसी बाहर न निकल जाए। महरोश पूरी संजीदगी से अपनी दोस्त को अपनी कैफियत बता रही थी। फिर अचानक इससे मेरे करीब आया जैसे कोई वैम्पायर हो। मेरी गर्दन पर हमला कर दिया। मैं तो एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह गई। मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या हो रहा है। फहाम ने अपना सर झुका लिया। इसके कंधे हिलने लगे थे। वो बामुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। महरोश ने फोन कान से लगाए हुए फिर कहा, तुम हंस क्यों रही हो? ये कोई हंसने वाली बात है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा था शादी हुई है, एक संजीदा आदमी होगा, 3 बच्चों का बाप है, कुछ समझदारी होगी। यहाँ तो खुद ही अजीब अजीब हरकतें करता फिर रहा है, फिर कहता है मैं शौहर हूँ। फहाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो महरोश की बातें सुनकर महजूज हो भी रहा था। इसकी बेतकल्लुफी से अच्छी भी लग रही थी। फिर अचानक दिल में एक हल्की सी चुभन भी पैदा हुई। ये लड़की इसके बारे में आखिर क्या सोच रही थी? इसने दरवाजे की तरफ देखा। महरोश अभी तक बेखबर थी कि फहाम बाहर खड़ा इसकी हर बात सुन रहा है। दूसरी तरफ से इसके दोस्त ने एक शायद से समझाने की कोशिश की। महरोश फौरन बोली, शौहर है तो क्या हुआ? मुझे शर्म आती है। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। मेरी शादी जिस तरह हुई है तुम जानती हो। कल तक मुझे कुछ मालूम नहीं था। आज अचानक मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ 3 बच्चे मुझे ममा कह रहे हैं। फिर फहाम साहब मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं क्या करूं? फहाम के चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रही। इसने पहली मर्तबा महसूस किया कि महरोश वाकई बहुत मासूम थी। वो किसी बनावट के बगैर अपने दिल की बात अपने दोस्त के सामने कह रही थी। दूसरी तरफ से इसकी दोस्त ने फिर कुछ कहा। महरोश ने फौरन जवाब दिया, नहीं, तो मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है। वो बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल रखा है। मुझे बाहर लेकर गया, मेरे लिए जूस मंगवाया, खाने की चीजें मंगवाई, मेरी पसंद पूछता है, मेरी तकलीफ में परेशान हो जाता है। बस ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आती। फाहम के दिल में बात उतर गई। वो खामोश हो गया। इसने महसूस किया कि महरोश इसे बुरा नहीं समझती। वो सिर्फ इसके साथ पेश आने वाली नई सूरत हाल से घबरा रही है। फिर महरोश ने शरारती अंदाज में कहा, वैसे एक बात बताओ, अगर तुमने फाहम कुरैशी को देखा होता ना तो तुम भी यही कहती कि 3 बच्चों का बाप नहीं लगता। फाहम ने बेख्तियार अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख दूसरी तरफ कर लिया। महरोश ने फिर कहा, सुबह भी मैंने इसे देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। इतना फिट आदमी है, फिर मुझे देखता है तो ऐसी शक्ल बनाता है जैसे मैंने इसके साथ कुछ कर दिया हो। फाहम ने दिल दिल में सोचा कि असल मसला ये लड़की है। ये खुद ऐसे देखती है, फिर शर्मा कर भाग जाती है, फिर अपनी दोस्त के सामने इसका मजाक भी बनाती है। इसके दिल में एक हल्की सी हंसी उभरी, मगर अगले लम्हे इसके जहन में एक संजीदा ख्याल आया। अगर महविश इस तरह इस पर से झिझकती रही तो शायद वो कभी इसके दिल में जगह ना बना सके। वो इसकी जिंदगी में अचानक आया था। इसने महरोज से शादी भी ऐसे वक्त की थी जब इस लड़की की पूरी दुनिया पहले बिखर चुकी थी। इसे वक्त देना होगा, इसे इत्मीनान देना होगा, इसे महसूस करवाना होगा कि फाहम कुरैशी सिर्फ इसका शौहर नहीं है, वो इसका सहारा भी बन सकता है। अंदर से महरोज की आवाज दोबारा सुनाई दी, बस मैंने तो उसे कह दिया है कि मुझे शर्म आती है। अब देखो कितनी देर तक ये बात समझता है। फाहम ने सर झुकाकर मुस्कुराहट दबाई। फिर इसने बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। महरोज एकदम खामोश हो गई। कौन? फाहम ने दरवाजे के बाहर से जवाब दिया, मैं हूं। महरोज के चेहरे का रंग बदल गया। इसने फोन हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। 1 मिनट।
फहाम दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसे अंदाजा हो गया था कि अब मेहरोश के जहन में एक ही सवाल होगा, क्या फहाम ने कुछ सुन लिया है? इसने दिल ही दिल में सोचा कि आज पहली मर्तबा इसे अपनी नई बीवी की इस अजीब सी शरारती दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिला। ऐसे दुनिया पसंद आई थी, बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फहाम कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरोश पहले बिस्तर के कोने पर बैठी हुई थी। रात भर वो अपने दिल में यही सोचती रही कि शायद फहाम ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। शायद वो बाहर खड़ा था, शायद इसने इसके दोस्त के साथ होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन लिया था। ये ख्याल इसे अंदर ही अंदर शर्मिंदा किए जा रहा था। फहाम ने कमरे में दाखिल होकर एक नजर इस पर डाली। मेहरोश ने फौरन नजरें झुका ली। फहाम ने कुछ नहीं कहा। वो मेडिकल बॉक्स उठाकर इसके करीब आया। पट्टी का वक्त हो गया, रात गुजर गई है, दोबारा पट्टी करनी है। मेहरोश ने फौरन सर हिला दिया, मुझे नहीं करवानी। फहाम ने हैरत से देखा, क्यों? बस नहीं करवानी, आप जो भी समझे, मुझे नहीं करवानी। फहाम चंद लम्हे से देखता रहा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा। मेहरोश ने हैरत से देखा। फहाम ने मेडिकल बॉक्स एक तरफ रखा। फिर पहले तुम्हारा इंतजाम करता हूँ, इसके बाद ही पट्टी करूंगा। मेहरोश का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। इसने घबराकर फहाम को देखा। फहाम के चेहरे पर शरारत की हल्की सी झलक थी, मगर इसकी आंखों में अजीब सी घबराहट भी मौजूद थी। इसका दिल भी मामूल से कई ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। मेहरोश ने पहली मर्तबा महसूस किया कि सिर्फ वही सूरत हाल से घबरा नहीं रही थी। फहाम भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो फौरन नजरें झुका गई। आप बहुत अजीब हैं। फहाम हंस दिया, और तुम बहुत डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूं। तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? मेहरोश के पास कोई जवाब नहीं था। फहाम ने चंद लम्हे खामोश रहकर इसे देखा। फिर इसका लहजा बदल गया। अच्छा, डरो मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेहरोश ने आहिस्ता से इसे देखा। फहाम ने मेडिकल बॉक्स दोबारा उठाया। मुझे सिर्फ तुम्हारा जख्म दिखना है। मेहरोश ने खामोशी से अपना कंधा इसकी तरफ कर दिया। फहाम ने बहुत एहतियात से पट्टी खोली। जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इसने दवा निकाली। मेहरोश के चेहरे पर दर्द की हल्की सी शिकन आई। फहाम ने फौरन हाथ रोक दिया। ज्यादा दर्द हो रहा है? थोड़ा बर्दाश्त करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। इसने निहायत नरमी से जख्म साफ किया। इसके हाथों में वो एहतियात थी जो मेहरोश ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो बार बार देखता कि कहीं से ज्यादा तकलीफ ना हो। दवा लगाते हुए भी इसकी हरकत बहुत मोहतात थी। मेहरोश खामोशी से इसे देखती रही। फिर फहाम ने अचानक कहा, तो मेरे बारे में एक बात गलत समझ रही हो। मेहरोश का दिल धड़का। क्या? फहाम ने पट्टी करते हुए कहा, तुम समझती हो कि मेरे ये तीनों बच्चे मेरे हैं। मेहरोश की आंखें फैल गईं। फहाम ने इसके चेहरे की तरफ देखा। ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेहरोश जैसे अपनी जगह साकित रह गई। फहाम ने आहिस्ता से बताया, ये मेरे भाई के बच्चे हैं। मेहरोश ने हैरत से इसे देखा। फहाम की आंखों में अचानक गहरी उदासी उतर आई। मेरा भाई भी मेरी तरह खूबसूरत था। इसकी रंगत भी बहुत अच्छी थी। मेरी भाभी की रंगत थोड़ी सांवली थी। तीनों बच्चे इन्हीं के हैं। मेहरोश ने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज ना निकल सकी। फहाम पट्टी करता रहा। मेरे भाई और भाभी एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। कमरे में खामोशी फैल गई। इस वक्त अजलान साहब सिर्फ 2 माह का था। बाकी दोनों बच्चे भी बहुत छोटे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने इन तीनों को संभाला। पहले वो मुझे चचा कहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बाबा कहने लगे। मेहरोश की आंखें नम हुई। इसने धीरे से पूछा, आपने अकेले इन सबको संभाला? फहाम ने सर हिला दिया। हाँ। इसकी आवाज में एक ऐसी थकन थी जो कई साल पुरानी थी। इनके लिए मैं ही सब कुछ था। इनकी जरूरतें भी मेरी थी, इनकी खुशियां भी मेरी थी, इनकी तकलीफ भी मेरी थी। मेहरोश की आंखों से एक आंसू निकलकर रुखसार पर बह गया। फहाम ने पट्टी मुकम्मल की। फिर मेरी अपनी शादी की बात आई। मैंने सोचा अगर मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जो मेरे बच्चों को बोझ ना समझे, जो इन्हें अपने दिल से कबूल करे। मेहरोश का दिल तेजी से धड़कने लगा। फहाम ने इसकी तरफ देखा। फिर तो मेरी जिंदगी में आ गई। मेहरोश खामोश रही। फहाम ने बहुत सादा लहजे में कहा, ये मेरी पहली शादी है मेहरोश। मेहरोश के चेहरे पर हैरत साफ दिखाई देने लगी। मेरी तुमसे पहली शादी है? ऐसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। इसने धीरे से पूछा, तो फिर सब लोग ये क्यों कहते थे? क्या पहले से शादीशुदा है?
فہام کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ لوگوں نے بچوں کو میرے ساتھ دیکھا، بس اپنی کہانی بنا لی۔ مہروش کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس کے دل میں گزشتہ کئی دنوں سے موجود ایک بڑا سوال ختم ہو گیا تھا۔ فہام واقعی پہلے شادی شدہ نہیں تھا۔ اس نے اس شخص کو غلط سمجھا تھا۔ اس کی پہلی شادی واقعی مہروز سے ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اچانک ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوئی۔ اس نے بچوں کے بارے میں سوچا، 3 چھوٹے بچے، ماں باپ دونوں سے محروم، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ بچوں کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ فہام نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، بہت برا ہوا، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں باپ سے بھی زیادہ محبت دوں۔ مہروش نے اپنے آنسو صاف کیا۔ آپ فکر نہ کریں، میری طرف سے بھی ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فہام نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ ایک گہرا اطمینان نظر آیا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، مہروش نے دھیرے سے کہا۔ وہ مجھے مما کہتے ہیں۔ فہام مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ اس میں جھجک کم تھی، اعتماد زیادہ تھا۔ مہروش کے دل میں فہام کے لیے جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ فہام کے دل میں بھی ایک اطمینان پیدا ہوا کہ شاید مہروش اب اسے صرف ایک اجنبی شوہر نہیں سمجھے گی، اب وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اس کے ماضی کو سمجھے گی، اس کے بچوں کو سمجھے گی، شاید ایک دن اسے بھی سمجھ جائے گی۔ فہام نے میڈیکل باکس بند کیا۔ اب آرام کرو۔ مہروش نے پہلی مرتبہ بے جھجک اس کی طرف دیکھا۔ فہام رک گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے اس کا نام اتنی اپنائیت سے پکارا تھا۔ جی، مہروش نے دھیرے سے کہا۔ بچوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ وہ میرے نہیں ہیں۔ فہام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ مہروش۔ مہروش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ ایسے ان دونوں کے درمیان صرف ایک غلط فہمی ختم نہیں ہوئی تھی، اس دن ایک نئے رشتے کی بنیاد پڑی تھی، ایسا رشتہ جس میں محبت ابھی نامکمل تھی، اعتماد ابھی نیا تھا، اپنائیت بھی ابھی اپنی پہلی منزل پر تھی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بننا شروع ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ مہروش کے لیے اس گھر کی اجنبیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ صبح کی روشنی اب اسے کسی نئے گھر کی روشنی نہیں لگتی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر جب وہ پردے ہٹاتی تو اسے نیچے لان میں کھیلتے ہوئے بچے دکھائی دیتے۔ کبھی اذلان اپنے ننھے قدموں سے بھاگتا ہوا آیا کے پاس پہنچ جاتا، کبھی 6 سالہ بچہ کسی کتاب کو ہاتھ میں لیے مہروش کو ڈھونڈتی پھرتی، کبھی 4 سالہ بچہ فہام کے دفتر جانے سے پہلے اس کے جوتے چھپا دیتا۔ گھر کی ہر چھوٹی آواز میں اب مہروش کو اپنائیت محسوس ہونے لگی تھی۔ فہام کے گھر واپس آنے کا وقت اب مہروش کو یاد رہنے لگا تھا۔ ایسے گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جیسے ہی شام ڈھلتی اسے اندازہ ہونے لگتا کہ فہام کسی بھی لمحے دروازے سے اندر آ جائے گا۔ یہ احساس خود اسے حیران کرتا تھا۔ وہ کبھی فہام کے انتظار کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ شام کے وقت غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فہام اندر آئے تو اس کی نگاہ سیدھی مہروش پر پڑی۔ مہروش بچوں کے ساتھ قالین پر بیٹھی تھی، چھوٹی بچی اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اذلان مہروش کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ 4 سالہ بچہ مہروش کے ہاتھ سے کھلونا چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ فہام چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ مہروش نے نظر اٹھائی، دونوں کی نگاہیں ملیں۔ مہروش کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ فہام نے بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ آج میرا انتظار ہو رہا تھا۔ مہروش فوراً سنبھل گئی، نہیں تو میں تو بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فہام نے بچوں کی طرف دیکھا۔ اچھا، پھر یہ مسکراہٹ کس کے لیے تھی؟ مہروش نے نظریں جھکا لی۔ بس ایسے ہی۔ فہام نے اپنا کوٹ اتارا۔ ایسے والی مسکراہٹ مجھے اچھی لگتی ہے۔ مہروش کے گالوں پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ فہام بچوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اذلان نے آنکھیں کھولی، فہام کو دیکھا، پھر مہروش کی گود میں دوبارہ سر رکھ دیا۔ فہام نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ صاحب اب مجھے بھی بھول گئے ہیں۔ مہروش ہنس پڑی۔ آپ دیر سے آتے ہیں اس لیے ناراض ہیں۔
فہام نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے میرے خلاف بچوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ مہروش کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فہام نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی محبت تھی جسے مہروش نے پہلے کبھی اپنے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ محبت آہستہ آہستہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ کچھ دن بعد فہام نے شام کے وقت سب بچوں کو گاڑی میں بٹھایا۔ مہروش بھی ساتھ تھی۔ شہر کی روشنیاں دیکھتے ہوئے بچے خوشی سے شور کر رہے تھے۔ اذان مہروش کی انگلی پکڑے بیٹھا تھا۔ چھوٹی بچی بار بار مہروش سے پوچھ رہی تھی کہ اگلے موڑ پر کیا ہے۔ 4 سالہ بچہ فہام سے اپنی پسند کی چیز لینے کی ضد کر رہا تھا۔ فہام ہر ضد پوری کرتا رہا۔ مہروش اسے دیکھتی رہی۔ اسے فہام کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ بچوں کی خوشی کے معاملے میں وہ سخت مزاج نہیں رہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سب ایک خوبصورت پارک میں پہنچے۔ فہام نے بچوں کو کھیلنے دیا۔ مہروش ایک بینچ پر بیٹھی رہی۔ بچے دوڑتے ہوئے دوڑ گئے۔ فہام کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ پھر وہ مہروش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھک گئے ہو؟ مہروش نے سر ہلایا۔ نہیں۔ جھوٹ۔ آپ کو کیسے معلوم؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ مہروش نے اسے دیکھا۔ آپ ہر بات کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ فہام نے دھیرے سے جواب دیا۔ تمہیں سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ مہروش کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ پہلے ایسے نہیں تھے۔ فہام نے مسکرا کر پوچھا، کیسے؟ اتنے نرم۔ فہام نے سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھا۔ شاید تم نے مجھے نرم ہونے کی وجہ دی ہے۔ مہروش کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پہلی مرتبہ فہام کی باتوں سے بھاگنے کی بجائے انہیں اپنے دل میں جگہ دینے لگی تھی۔ رات کو گھر واپس آئے تو بچے تھک کر سو گئے۔ مہروش نے ایک ایک بچے کو بستر پر لٹایا، اذان کا کمبل درست کیا، چھوٹی بچی کے بال سنوارے، 4 سالہ بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فہام دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں۔ کیوں؟ سوچ رہا ہوں کہ گھر پھیلے اتنا خاموش کیوں تھا۔ مہروش کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل آئی۔ فہام اس کے پیچھے چل پڑا۔ دونوں اپنے کمرے میں پہنچے تو باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ مہروش کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فہام کچھ فاصلے پر رک گیا۔ مہروش، وہ پلٹی۔ جی، تم خوش ہو؟ مہروش نے اسے دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا۔ ہاں۔ فہام کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ سچ؟ مہروش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سچ۔ فہام نے چند لمحے سے دیکھا۔ مجھے ڈر تھا تم اس گھر میں خوش نہیں رہ سکو گی۔ مہروش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے بھی ڈر تھا۔ اب نہیں ہے۔ اب نہیں ہے۔ فہام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قریب آیا مگر اس فاصلے کو برقرار رکھا جس میں مہروش خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری ایک بات بہت اچھی لگتی ہے۔ کون سی؟ تم جس طرح بچوں کو دیکھتی ہو۔ مہروش نے دھیرے سے جواب دیا۔ وہ بہت پیارے ہیں۔ تم بھی۔ مہروش خاموش ہو گئی۔ فہام نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اب اتنا بھی مت شرماؤ۔ مہروش نے رخ موڑ لیا۔ آپ بھی شروع ہو گئے۔ فہام ہنس دیا۔ میں کیا کروں؟ تم سامنے ہوتی ہو تو دل اپنی مرضی کرنے لگتا ہے۔ مہروش نے پہلی مرتبہ سے جواب میں مسکرا کر دیکھا۔ اس رات دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئی۔ بچپن کی یادیں، پسندیدہ موسم، پسندیدہ کھانے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، مستقبل کے معمولی خواب۔ مہروش نے محسوس کیا کہ فہام کے ساتھ بات کرنا مشکل نہیں رہا تھا۔ فہام نے محسوس کیا کہ مہروش اب اس سے نظریں چرا کر نہیں بھاگتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت نے شور سے جنم نہیں لیا تھا۔ وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاموشی سے بڑھ رہی تھی، ایک دوسرے کی عادت بننے میں، ایک دوسرے کی انتظار میں، ایک دوسرے کی مسکراہٹ میں، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنے میں۔ مہروش کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب فہام کی آواز اسے سکون دینے لگی، کب اس کے قدموں کی آہٹ اس گھر کی آمد محسوس ہونے لگی، کب اسے فہام کے بغیر شام ادھوری لگنے لگی۔ فہام بھی اس تبدیلی سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی بیوی کے لیے پہلے سے کئی زیادہ فکر مند رہنے لگا تھا۔
اس کے چہرے کی تھکن پہچان لیتا، اس کے خاموش ہونے کی وجہ سمجھ لیتا، اس کی پسند کی چیز گھر لاتا، کبھی اس کے لیے کتاب رکھ جاتا، کبھی پھول، کبھی صرف ایک مختصر سی مسکراہٹ۔ میروش ہر بار دل دل میں مسکرا دیتی۔ اب وہ فہام قریشی سے محبت کرنے لگی تھی، ایسی محبت جس میں خوف باقی نہیں تھا، صرف اپنائیت تھی، صرف انتظار تھا، صرف ایک شخص کے لیے دل کا دھڑکنا تھا۔ فہام بھی اس محبت میں آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے لیے جگہ بن سکتی ہے، مہروش کے لیے، صرف مہروش کے لیے۔ اتوار کی صبح گھر میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ فہام نے دفتر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بچے صبح ہی مہروش کے کمرے میں جمع تھے۔ چھوٹی بچی نے اپنی پسند کی کتاب اٹھا رکھی تھی۔ 4 سالہ بچہ فہام کے تکیے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اذلان مہروش کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ مہروش ہنس ہنس کر سب کو سنبھال رہی تھی۔ فہام دروازے سے منظر دیکھ رہا تھا۔ آج سب نے ماما کو بالکل آرام نہیں کرنے دینا۔ چھوٹی بچی نے فوراً جواب دیا، ماما ہمارے ساتھ رہیں گی۔ فہام نے مہروش کی طرف دیکھا، تمہاری مرضی ہے۔ مہروش نے بچوں کو اپنے قریب کیا، آج ماما سب کے ساتھ رہیں گی۔ تینوں بچوں نے خوشی سے شور کیا۔ فہام مسکرا دیا۔ دن بھر گھر میں بچوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ کبھی سب باغ میں جاتے، کبھی مہروش بچوں کو کہانی سناتی، کبھی فہام خود ان کے کھیل میں شامل ہو جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب چاروں بچے بن گئے تھے۔ فہام بھی بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا۔ مہروش انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ چھوٹی بچی نے اچانک مہروش سے پوچھا، مما آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ مہروش کے دل میں ایک عجیب سے محبت جاگی۔ اس نے بچے کو اپنے قریب کیا۔ ہاں۔ فہام نے اس جواب کو خاموشی سے سنا۔ اس کے دل میں ایک ایسی خوشی پیدا ہوئی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ شام کے وقت فہام نے مہروش کو چھت پر آنے کے لیے کہا۔ آسمان پر شام کا رنگ پھیل چکا تھا، ہوا نرم تھی، دور شہر کی روشنی آہستہ آہستہ روشن ہو رہی تھی۔ مہروش چھت کی منڈیر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ فہام اس کے پاس آ کر رک گیا۔ آج بہت خوش لگ رہی ہو، مہروش نے مسکرا کر کہا۔ آج سب گھر پر تھے، بس اسی لیے۔ ہاں۔ فہام نے اسے دیکھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی۔ اگر میں تمہیں یہ سب نہ دے پاتا تو؟ مہروش نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ یہ گھر، یہ بچے، یہ زندگی؟ مہروش نے چند لمحے سوچا۔ مجھے آپ چاہیے تھے۔ فہام خاموش ہو گیا۔ مہروش خود اپنی بات سن کر شرما گئی۔ میرا مطلب؟ فہام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں سمجھ گیا۔ مہروش نے رخ موڑ لیا۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں، تم بہت اچھی لگتی ہو جب شرماتی ہو۔ مہروش نے اسے گھوڑا، پھر شروع ہو گئے۔ فہام ہنس دیا، پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ مہروش جی، مجھے نہیں معلوم محبت کب ہوئی۔ مہروش کا دل دھڑکنے لگا۔ فہام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس دن جب میں نے تمہیں بچوں کے ساتھ پہلی مرتبہ ہنستے دیکھا تھا، شاید اس دن جب تم نے ان کے لیے اپنی پسند بھلا دی تھی، شاید اس دن جب تم نے کہا تھا کہ میری طرف سے بچوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی، شاید اس سے بھی پہلے، مجھے خود نہیں معلوم۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ اتنی باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ فہام مسکرا دیا۔ تمہارے سامنے دل کی بات خود نکل آتی ہے۔ مہروش نے آہستہ سے کہا۔ مجھے بھی نہیں معلوم مجھے آپ سے کب محبت ہوئی۔ فہام نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خوشی تھی جو مہروش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بس ہو گئی۔ مہروش نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بس ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں خاموش کھڑے رہے۔ اس خاموشی میں بہت کچھ تھا۔ محبت تھی، اعتماد تھا، اپنائیت تھی، ایک دوسرے کو کھونے کا خوف تھا، ایک دوسرے کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی خواہش تھی۔ نیچے سے بچوں کی آواز آئی، مما۔ مہروش فوراً نیچے جا لگی۔ فہام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ مہروش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ بھی نیچے آئیں۔ فہام نے حیرت سے پوچھا، میں کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ فہام کے دل کو یہ جملہ چھو گیا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب ایک ساتھ بیٹھے۔ بچے مہروش کے دونوں طرف تھے۔ فہام سامنے بیٹھا۔ چھوٹی بچی کبھی مہروش سے بات کرتی، کبھی فہام سے۔ 4 سالہ بچہ اپنی پلیٹ سے چیزیں مہروش کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اذلان اپنی ننھی انگلی سے میز پر رکھی روٹی کو چھو رہا تھا۔ فہام نے مہروش کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے اس کی پوری دنیا بیٹھی ہو۔ ایک عورت، 3 بچے، ایک گھر،
ایک ایسی زندگی جس کے لیے اس نے شاید کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ مہروش نے بھی فہام کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے اس شخص کے بغیر اب اس گھر کا تصور بھی ممکن نہیں۔ رات کے بچے سو گئے، مہروش ان کے کمرے میں واپس آئے تو فہام کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ سو گئے؟ ہاں، بہت تھک گئی ہو تھوڑی، فہام نے مسکرا کر کہا، پھر آرام کرو۔ مہروش اس کے قریب آ کر رک گئی۔ فہام جی، مجھے لگتا ہے میں آپ کی عادی ہو گئی ہوں۔ فہام نے اسے دیکھا، مجھے بھی لگتا ہے میں تمہارا عادی ہو چکا ہوں۔ مہروش مسکرا دی، اگر میں ایک دن ناراض ہو جاؤں مناؤں گا، اگر میں بہت ناراض ہو جاؤں تب بھی مناؤں گا، اگر میں بات نہ کروں پھر تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا۔ مہروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر میں روؤں، فہام کی آواز نرم ہو گئی، تو میں رونے نہیں دوں گا۔ مہروش نے نظریں جھکا لی، اگر کبھی مجھے آپ سے شکایت ہوئی مجھے بتانا، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی مجھے روک دینا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہوئے مجھے منانے کے لیے خود واپس آ جاؤں گا۔ مہروش نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، فہام نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ مہروش کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ شخص اس کا اپنا ہے۔ فہام کے دل میں بھی کوئی الجھن نہیں اٹھتی، اسے معلوم تھا کہ جس محبت کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے سامنے موجود ہے۔ مہروش، اس کی بیوی، اس کے گھر کی رونق، اس کے دل کی دھڑکن۔ فہام نے اس کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے تھام لیا۔ مہروش نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس لمحے دونوں کے درمیان کسی وعدے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے دل پہلے ایک دوسرے کو اپنا مان چکے تھے۔ محبت اب کسی نئے ساز کا نام نہیں رہی تھی، وہ ان دونوں کی روزمرہ زندگی بن چکی تھی۔ صبح فہام کی آواز میں، شام مہروش کی آواز، انتظار میں، بچوں کی ہنسی میں، کھانے کی میز پر، چھوٹی چھوٹی ناراضگی میں، مختصر سی مسکراہٹ میں، ایک دوسرے کی فکر میں، ایک دوسرے کے نام میں۔ مہروش واقعی فہام کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی، فہام بھی مہروش کا دیوانہ بن چکا تھا۔ دونوں کو ابھی یہ احساس تھا کہ زندگی نے انہیں جس طرح ایک دوسرے کے قریب لایا تھا وہ شاید ان کی قسمت کا سب سے خوبصورت فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جس پر اب دونوں کو کوئی افسوس نہیں تھا، صرف محبت ہی، بے حساب محبت، بے غرض محبت، ایسی محبت جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔